الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 88 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں سیدنا یوسف کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اسی سے سورہ میں جو چیز پیش نظر ہے یا جو سورہ کا اصل مضمون ہے اس پر استدلال کیا گیا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سیدنا یوسف کے بھائی واپس چلے گئے۔ انہوں نے جا کر اپنے باپ کے سامنے وہ بات رکھ دی۔ اس پر باپ کا رد عمل کیا ہوا، انہوں نے انہیں کیا نصیحت کی، وہ سب زیر بحث آ چکا ہے۔ اس کے بعد اب فرمایا ہے کہ قحط کی وہ صورتحال ختم نہیں ہوئی، لوگوں کے حالات بتدریج بہت خراب ہوتے چلے گئے۔ جس طرح کے پیچھے بیان ہو چکا ہے، یہ 7 برسوں پر محیط قحط تھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا گیا، غلہ خریدیں تو کس چیز سے خریدیں، کیا اسباب پاس ہیں، کیا فراہم کیے جا سکتے ہیں، سب چیزیں گرد و پیش میں بھی بہت مشکل ہوتی چلی۔ چنانچہ اب یہ پھر غلہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے کہ مصر ہی آئیں اور آ کر یوسف علیہ السلام سے یا مصر کے لوگوں سے درخواست کریں کہ انہیں وہ غلہ فراہم کر دیں۔ یہ اب وہ ملاقات ہے جہاں قرآن مجید نے درمیان کی بہت سی چیزیں اپنے اسلوب کے مطابق حذف کر دی ہیں، اور بات یہاں سے شروع کی ہے کہ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے، یعنی اگلی مرتبہ، اس مرتبہ واپس گئے، واپس جا کر جو کچھ حالات رہے ان سے گزرے، پھر غلہ لینے کے لیے آئے اور یوسف کی پیشی میں حاضر ہو گئے۔ پھر جب وہ اگلی مرتبہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یعنی اس سے پہلے تو اپنی شان کے ساتھ ہی آتے رہے اور باقاعدہ قیمت دے کر غلہ خریدتے بھی رہے، دوسری مرتبہ بھی آئے تو اسی طرح آئے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہر چیز ختم ہو گئی۔ اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ وہ جینا بے بضاعت مزجات، یہ کیوں کہنا پڑا انہیں؟ یعنی وہ غلہ خریدنے کے لیے کچھ لا نہیں سکے، اب قیمت میں دینے کے لیے بھی کوئی برابر کی چیز نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ موجودہ زمانے کی کرنسی کا تو خیر سوال ہی کیا ہے، اس وقت بھی جو مبادلے کی قیمتی چیزیں تھیں وہ تو یہی سونا چاندی تھا، لیکن بارٹر کا زمانہ تھا، یعنی مبادلے میں اجناس دے دی جاتی تھیں۔ تو اب آپ کے ہاں کچھ ہوگا تو آپ لے کے جائیں گے۔ باغات بھی قحط میں اجڑ جاتے ہیں، کھیتیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور جب یہ سب ختم ہوتا ہے جانور مر جاتے ہیں۔ تو جو کھیتی سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، باغوں سے حاصل ہو سکتا ہے، جانوروں سے کما سکتے تھے، غور کیجئے تو یہی بڑے بڑے ذرائع تھے، الا یہ کہ کوئی تاجر پیشہ خاندان ہے اور وہ یہاں کا سامان کسی دوسری جگہ پہنچاتا ہے، ورنہ عام معیشت یہی تھی کہ آپ نے جانور پال لیے ہیں، آپ کی کوئی کھیتی ہے، اور آپ اس سے جو کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پر شان سے گزارا کرتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے
کچھ دینے کو بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا قابل ذکر نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہو گئے، یعنی آئے ہیں، کچھ لے کے آئے ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ اس طرح کی بات کرنا، کہنا، اس طرح آنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے آ کے بس جو پاس ہے وہ لے آئے، وہ حاضر ہے، اگر ہمارے اوپر آپ کرم فرمائیں تو ہمیں غلہ دے دیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں بذات مزجات، یعنی ایسی حقیر پونجی جس کو کوئی قبول نہ کرے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ چلیے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ایسا حقیر ہے کہ آپ بازار میں لے کے جائیں یا کسی کو مبادلے میں دیں تو شرم محسوس ہو کہ یہ کیا دینا ہے۔ اس کو عربی زبان میں بذات مزجات سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایسی حقیر پونجی جس کو کوئی قبول نہ کرے۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ نقد کے بجائے وہ کوئی ایسی جنس لے کر گئے تھے جس کی وہاں کوئی خاص مانگ نہیں تھی، یعنی اگر سونا چاندی ہوتا تو اس کی مانگ تو دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتی ہے، اب بھی ہے، لیکن بعض فصلیں بھی، اسی طرح بعض مصنوعات بھی لوگوں کے لیے دلچسپی کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ آپ کے ہاں کوئی اچھی چیز بنتی ہے، یا آپ کے ہاں جانور ہی بہت اچھے ہیں جن کو دوسرے لوگ پسند کریں، تو آپ کیا لے کر گئے ہیں؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، بس کوئی جنس کی چیز لے گئے جو کچھ بھی ان کے ہاں بنتی ہوگی یا ان کے ہاں اگتی ہوگی، اور جا کے انہوں نے پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ان اللہ یجزی المتصدقین، سو عنایت فرمائیے اور ہمیں پورا غلہ دیجیے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک شان کے لوگ ہیں، بڑے تنتنے کے لوگ ہیں، اس سے پیچھے ان کی گفتگویں دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ڈھہ گئے، اور ہمیں پورا غلہ دیجیے، یعنی دینے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ خاص نہیں ہے، لیکن غلے کی ضرورت اتنی ہے جتنا پہلے ہم لے جاتے رہے ہیں، تو اب آپ عنایت فرمائیے، اور عنایت تو کیا، خیرات کر دیجیے، یعنی یہ کہا انہوں نے، تصدق علینا، سو عنایت فرمائیے اور ہمیں پورا غلہ دیجیے اور ہم پر خیرات بھی کیجیے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے، یعنی ترغیب کے جملے بھی جو بالعموم مانگنے پر اگر آ گیا ہے آدمی اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو پھر کہتا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت کس شان اور تنتنے کے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس سورہ میں جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک سرگزشت تو ہے، اور اس سرگزشت کا ایک ہدف بھی ہے۔ اگر امام فراہی کے الفاظ مستعار لیں تو اس کا عمود ہے، اور سورہ اسی کو سامنے رکھ کر یہ سرگزشت پیش کر رہی ہے، لیکن سرگزشت کے دوران میں انسانی زندگی کے بعض بڑے اہم حقائق واضح ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ضرورت کیا چیز ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبروں نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے کہ ضرورتوں کے محتاج ہو کر نہ رہ جائے، یعنی احتیاج وہ چیز ہے جس سے اللہ کی اسی طرح پناہ مانگنی چاہیے جس طرح آدمی بیماری سے پناہ مانگتا ہے، تکلیف سے پناہ مانگتا ہے، اپنی عزت کے معاملے میں حساس ہوتا ہے، کیونکہ انسانی جسم کی تشکیل اس طرح ہوئی ہے کہ وہ ضرورتوں کے معاملے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، محتاج ہے اس کا۔ ہم پیدا اس طرح کیے گئے ہیں کہ بعض جبلتیں زندگی موت کا مسئلہ پیدا کر دیتی ہیں، یعنی بھوک کو انسان کتنی دیر تک برداشت کر لے گا، پیاس کتنی دیر تک آپ پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ چند دن بھی نہیں گزارے جا سکتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی سردی میں رہ رہا ہے تو کوئی کپڑا چاہیے، کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، یہ وہ ضروریات ہیں کہ جو اگر پوری ہو رہی ہیں تو چلیے
جن چیزوں کو ہمارے ہاں ضروریات سے آگے کچھ جمالیات کے تقاضوں کے تحت بیان کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے، تو آدمی اپنے وقار اور شان کو قائم رکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی، یعنی کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو جبلی تقاضے سے انسان کو بالکل مستر کر دیتی ہیں، مجبور کر دیتی ہیں، تو یہی حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے اللہ کی بہت پناہ مانگنی چاہیے۔ آدمی ہر طرح کے برے حالات میں اپنی عزت نفس کو برقرار رکھ سکتا ہے اگر اس کے اندر عزیمت ہے، استقامت ہے، خواہشوں کا اسیر نہیں ہے، اس نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو بھی بلند رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ضرورتوں میں کیا کرے گا؟ یعنی اس شان اور تنتنے کے لوگ بھی اپنی ضرورت پیش کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ پیغمبر کا گھرانہ ہے اور پیغمبر کی اولاد ہے، معمولی لوگ نہیں ہیں، اور ابراہیم کے پوتے ہیں، بلکہ پڑپوتے کہیے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت کس شان اور تنتنے کے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ ضرورت شیروں کو روبا بنا دیتی ہے، لومڑی بنا دیتی ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس سے پہلے دونوں دفعہ جب وہ آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے افشا نہیں کیا معاملے کا۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بھائیوں کا ایک زور رہا ہے۔ وہ الفاظ یاد کیجئے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نحن عصبہ، یعنی ہم لوگ بڑا جتھا ہیں، ہمت ہے کسی کی ہمارے مقابلے میں آئے، اس شان کے لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو قبائلی زندگی میں بڑے مرتبے پر سمجھتے ہیں۔ دونوں دفعہ آئے ہیں تو ابھی یوسف علیہ السلام محسوس کرتے ہیں کہ شاید رد عمل ہوگا جب میں یہ بتاؤں گا۔ اب انہوں نے محسوس کیا کہ ٹوٹ پھوٹ گئے، یعنی اب کچھ نہیں ہے، سب تنتنا، سب شان ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس گھرانے کے لوگ اور اس جگہ تک آ گئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی پونجی لے کے آ گئے ہیں، یہ آپ قبول فرمائیں، ہم پر کچھ خیرات کر دیں، حالات ہمارے ایسے ہو گئے ہیں۔ اب یہ التجا سن کر، اس طرح ان کو ٹوٹتے دیکھ کر یوسف سے رہا نہیں گیا۔ ان کی یہ التجا سن کر یوسف سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزرے؟ جب تم جہالت میں مبتلا تھے، یعنی اس کے اندر بھی بڑی بلاغت سے یہ چیز ہے کہ اب عمر کے تقاضوں سے حالات کو دیکھ کر یہاں پہنچ گئے ہو، امید کرنی چاہیے کہ اب جہالت پر نہیں اترو گے۔ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزرے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان پر اس کی انانیت، اس کی شان، اس کے اندر کار فرما خواہشیں، ان سے پیدا ہونے والے کبھی حسد اور کبھی رشک کے جذبات، آگے بڑھنے میں مسابقت کے داعیات، اپنی بلندی کا احساس، تفوق کی جبلتیں اور ان کی منہ زوری، یہ سب چیزیں ہیں جو مختلف موقعوں پر انسان کو جہالت میں مبتلا کرتی ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ یعملون السوء بجہالہ، یعنی جہالت صرف ناواقفیت کا نام نہیں ہے۔ ہماری اردو میں تو یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہونے لگ گیا، لیکن عربی زبان میں یہ بڑی جامع تعبیر ہے۔ جب تم اپنی جبلتوں سے مغلوب ہوئے، جب خواہشوں نے تمہیں اپنا اسیر کر لیا، جب تم نے اپنی شان اور اپنی برتری کو دوسروں کے مقابل میں قائم رکھنے کے لیے حد پات کر دی، جب حسد، کینہ اور بغض وہ تمہاری شخصیت کی شان بن گیا، تو یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں جہالت کا ظہور ہے انسان کے اندر سے۔ ایک خاص طرح کی جذباتی کیفیت اس سے پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو علم اور عقل، تجزیے کی صلاحیت معطل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کسی لحاظ سے بھی، وہ گناہوں کے مقابلے میں بھی اسی طرح کے اثرات پیدا کرتی ہے، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی یہی چیز پیدا کر دیتی ہے،
اور اس میں بتدریج آدمی خیال کرتا ہے کہ وہ حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ قدم قدم پر کھوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو ایک جامع لفظ میں قرآن مجید ادا کرتا ہے کہ یعملون السوء بجہالہ، یعنی وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کا باعث یہ جذباتی ہیجان بنتا ہے، اور جذباتی ہیجان جنس کے دائیے سے بھی ہوتا ہے، بھوک، ضرورت اور خواہشات اور امنگوں کے دائیات سے بھی ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو مختلف جبلتیں رکھی گئی ہیں، جس میں خود اس کی اپنی عزت نفس کی تحریک دینے والی بہت سی قوتیں ہیں، وہ بھی حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر وہ چیز پیدا کرتی ہیں جس کو جہالت سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا بڑا اچھا امتحان یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بالکل جائز جگہ پر غصہ آ جائے تو تھوڑی دیر بعد اپنا تجزیہ کیجئے، اندازہ ہو جائے گا جہالت کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی بالکل صاف صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وہی چیز جو میرے سامنے آئی اور میں اس کو تحلیل کر کے غلط ثابت کر سکتا تھا، میں بڑی محبت کے ساتھ مخاطب کو توجہ دلا سکتا تھا، میرے پاس تحلیل و تجزیے کی اتنی قوت تھی یا ہونی چاہیے کہ میں اپنا موقف واضح کر سکوں، لیکن یہ کیا ہوا کہ میں کھول اٹھا۔ تجزیہ کر کے دیکھیے، یہی ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ غصے کا اظہار بعض جگہوں کے لیے بہت کارآمد ہے، مفید ہے، اس لیے کہ یہ ایک غصے کی کیفیت ہے جو پوری طاقت سے انسان کا احاطہ کرتی ہے اپنے دشمن کے بارے میں، تو وہ اپنی عزت، اپنی غیرت کی حفاظت کر پاتا ہے۔ مدافعت اسی کیفیت میں ہوتی ہے، جنگیں اسی کیفیت میں لڑی جاتی ہیں۔ آپ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے میدان جہاد میں اترتے ہیں تو مارکے کے وقت جب بزن بولا جاتا ہے تو اگر یہ کیفیت اندر پیدا نہ ہو تو بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں، میدان سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو ہے یہ بڑی قیمتی دولت، لیکن اس کو اسی طرح کے مواقع کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اگر اس کو گاہے گاہے آپ موقع دے دیں گے تو خود تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کو ایک توپ دی گئی ہے۔ انسان بعض اوقات ایسا ناشائستہ، نا تربیت یافتہ ہو جاتا ہے کہ شب و روز اس سے مکھیاں مارتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی میں بہت سے دوسرے پہلو ہیں جن کے بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا یوسف نے یہی تعبیر اختیار کی۔ قالوا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزرے۔ اب ظاہر ہے ان کی زبان سے یوسف کا لفظ بھی نکلا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ چونک پڑے۔ قالوا انک لانت یوسف۔ وہ چونک کر بولے کیا واقعی میں تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف۔ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ نوجوان جس کو تم کنویں میں پھینک کر چلے گئے، جو بازار میں غلام ہو کے بیچ دیا گیا، وہ آج اس سلطنت کا وزیر اعظم ہے۔ آج اس کو یہ اختیار، یہ اقتدار حاصل ہے۔ اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے، اور پھر فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا اجر انہیں لازماً ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ یہی وہ حقیقت ہے جس کی وضاحت کے لیے یہ تمام سرگزشت قریش مکہ کو سنائی گئی ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے سامنے رکھ کر یہ داستان، یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت مخاطبین ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے سرکشی میں انتہا کر دی، تمرد میں انتہا کر دی، لیکن ادھر تمہارے مقابلے میں اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اپنی دعوت پیش کر رہا ہے، اس کے ساتھی بھی بتدریج
وہی اخلاقی اصول سیکھ رہے ہیں جو اللہ نے اس کو عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جو ان لوگوں میں پیدا ہوئی ہے وہ تقویٰ ہے۔ ہمارے ہاں تقویٰ، متقی، یہ مذہبی اصطلاحات بن گئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ اس طرح اصطلاحات کے طور پر استعمال نہیں ہوتی، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو کچھ وجودی حقائق سے اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ وجودی حقائق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات میں اور اس کے گرد و پیش میں وہ چیزیں جو نظر و استدلال کا تقاضا نہیں کرتی۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اس کے لیے کوئی استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سورج، چاند، گرد و پیش کی زمین، بے شمار چیزیں ہیں جو میرے حواس کی گرفت میں آتی ہیں، میرے تجربات سے گزرتی ہیں، یا میں ان کو بالبداہت محسوس کرتا ہوں کہ یہ تو ماننے کی ہیں، ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو نظری علم، یعنی جس میں ہم مقدمات سے کچھ پریمیسز قائم کر کے ان سے استدلال کرتے ہیں، وہ توقف کا تقاضا کرتے ہیں، ان میں غلطی بھی ہوتی ہے۔ ان کے معاملے میں انسان بعض اوقات مقدمات کی ترتیب میں غلطی کرتا ہے، بعض اوقات نتیجہ نکالنے میں غلطی کرتا ہے۔ یہی وہ علم ہے، نظری علم، جس کے لیے منطق وجود میں لائی گئی۔ ارسطو نے نظری استدلال کو درست کرنے کے لیے قواعد بنائے، جیسے کوئی طالب علم کوئی نئی زبان سیکھتا ہے تو اسے نحو سکھائی جاتی ہے کہ وہ جملے کے ساخت میں غلطی نہ کرے۔ تو اسی طرح سے استدلال میں وجودی حقائق ہم لے کے آ گئے، یا ہمیں دے کے بھیج دیا ہے، یا ہمیں ان میں ڈال دیا گیا ہے۔ زمان ایک وجودی حقیقت ہے، مکان ایک وجودی حقیقت ہے، مادہ ایک وجودی حقیقت ہے، نفس ایک وجودی حقیقت ہے۔ بالکل اسی طرح سے میرا مخلوق ہونا بھی ایک وجودی حقیقت ہے، یہ نظر و استدلال کی چیز نہیں ہے، میں اس کو ماننے کے لیے مجبور ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو انسان کے لیے وہ بنیادی حقائق ہیں جن سے وہ صرف نظر نہیں کر سکتا۔ جب ان سے وہ صرف نظر نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس کو اس دنیا میں اس سے اپنے نظر و استدلال کی ابتدا کرنی چاہیے، ان کو مان کر آگے بات کرنی چاہیے۔ جب وہ ان کو مان کر آگے بات کرتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ میری جبلتیں کیا تقاضے کرتی ہیں، میری خواہشیں کہاں تک مجھے لے جاتی ہیں، میں اپنے جذبات میں بہہ جاؤں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر جب وہ غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو ایک طوفان کی طرح تلاطم خیز رہتی ہیں میری زندگی میں، اور یہ اپنی ذات میں وجودی حقیقتیں، یعنی جذبات ہیں، دے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کو سمجھنے کے لیے یا ان کو عکس کرنے کے لیے کوئی نظر و استدلال یا ارسطو افلاطون کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہیں، ہر شخص کے پاس ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، ورنہ تو جذبات انسان اپنے اندر پاتا ہے، خواہشوں کو ہمہ وقت اپنے اوپر حملہ آور دیکھتا ہے، جبلتوں کے تقاضے وجودی حقائق کے طریقے پر شب و روز حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں جو انسان کو انسان بنانے والی چیز اللہ نے عطا کی ہے وہ ارادہ ہے۔ یعنی اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو ارادے کی طاقت دی گئی ہے۔ ارادے کی طاقت کو ہم اپنی خواہشوں کے خلاف، اپنے جذبات کے خلاف، اپنی جبلتوں کے خلاف جب وہ موزور ہو جائیں، یعنی ایک دائرہ ہے جس میں وہ درست کام کرتی ہیں، جب موزور ہو جائیں تو ارادے کی قوت کو عقل کی رہنمائی میں ہم کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی انسان حدود آشنا ہوتا ہے۔ اور اگر سادہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے بیان کیجئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواہشوں کے ہاتھ میں لگام دینے کی بجائے، جس کو قرآن احوا کہتا ہے، جب آپ نے اپنی لگام عقل کے ہاتھ میں دے دی تو آپ نے تقوی کی طرف قدم رکھ دیا۔ یعنی اب گویا ارادہ اور ارادے کو دی جانے والی تحلیل اور تجزیے کی قوت جو ایک لحاظ سے اس کی سپاہ ہے، وہ اپنا کام کرے گی،
اور پھر وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، یہ کرو گے تو اس کے یہ نتائج نکلیں گے۔ تو وہ قوت ہے جس کے لازمی نتیجے کے طور پر اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرے تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں یہ تقویٰ جو ہے یہ اللہ کا ڈر ہے۔ کیوں اس کو اللہ کا ڈر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نظر و استدلال سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک پروردگار ہو سکتا ہے، اور جب پیغمبر خبر دیتے ہیں کہ ہے تو ظاہر ہے کہ نظر و استدلال ہی تقاضا کرتے ہیں کہ ایک دن اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور پیغمبر بتاتے ہیں کہ ہوگی اور وہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں جو عقلی تقاضا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس سے ڈر کے رہنا چاہیے، یعنی اس سے آپ بے خوف ہو کر نہیں رہ سکتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں یعنی خدا سے ڈرتے ہیں، اور دوسرے یہ وَيَصْبِرْ، یعنی تقویٰ صرف یہی نہیں ہے کہ بس آیا اور چلا گیا، یہ کوئی جذباتی چیز نہیں ہے، سوچا سمجھا عمل ہے، شعوری طور پر اختیار کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر پھر یہ ثابت قدمی کا تقاضا کرتا ہے، یعنی آپ اس پر جم جائیں۔ اسی کو بیان کیا ہے نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی وہ ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں۔ ثابت قدمی اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی وقتی فیصلے نہیں ہیں، بلکہ جتنی مہلت اللہ نے دی ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تک قائم رہنا ہے، تو اس میں تو نشیب آئیں گے، فراز آئیں گے، حالات میں تبدیلیاں آئیں گی، کمزوری کے لمحے بھی آئیں گے، قوت کے مقامات بھی ہوں گے، ان سب میں آدمی ثابت قدم رہے تو اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا اجر انہیں لازماً ملتا ہے، لازماً ملتا ہے۔ یہاں یوسف کس اجر کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی آخرت کا اجر وہ تو زیر بحث نہیں ہے، دنیا کا اجر ہے جو زیر بحث ہے، یعنی ان کو جو کچھ ملا ہے۔ تو وہ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اجر کا یہ قانون تو نہیں ہے کہ بالکل انصاف کے مطابق جو کچھ دینا ہے وہ دے دیا جائے، وہ تو آخرتی میں ملے گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی جو متعین صورتیں ہیں، جو ظاہر ہے کہ جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ کہیں دنیا میں اتار لائی جائے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی وہی ہوتا ہے جس کو قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس لیے کہ وہاں تو اس کا لازمی ظہور ہونا ہے اور ایک متعین صورت میں ہونا ہے، یہ بیان کیا ہے کہ انا مال عسر یسرا۔ دنیا کی زندگی میں انسان تقویٰ اختیار کر لے، اپنے آپ کو حدود میں رکھے، عقل کی روشنی میں زندگی بسر کرے، جو کچھ بھی ظاہر ہے کچھ جوانی کے دن ہوتے ہیں، پھر کچھ آگے 30 40 45 سال کی عمر تک بہت نشیب و فراز آتے ہیں، اپنی نگرانی کرتا ہے اور بالکل راست رہے۔ تو یہ خیال نہ کیجیے کہ امتحان کوئی چھوٹا ہوتا ہے، یہاں وہ 18 20 سال پر محیط ہو گیا ہے، نتیجہ ضرور نکلتا ہے، یا اللہ لے جائے گا یا دنیا ہی میں کچھ نتائج نکلتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے لحاظ سے ہوتے ہیں، آخرت کے لحاظ سے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ اسی بات کو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس پر یہ سورہ آگے جا کے منطبق کر کے دکھائے گی، اور وہاں چونکہ کچھ لازمی نتائج نکلے ہیں، متعین صورت میں نکلنے ہیں، اسی طرح نکلنے ہیں جیسے آخرت میں نکلتے ہیں، تو اس لیے یہاں سے بنیاد اٹھا کے یہ بتایا ہے کہ یہ تو دنیا میں ہمارا عمومی قانون بھی ہے نیک و کاروں کے بارے میں، تو یہاں تو صورتحال ہی بالکل مختلف ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے بارے میں ہماری ایک سنت ہے، تو اس لیے اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ تم مارنے پیٹنے پر بھی اتر آتے ہو، تم نے حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے بھی مجبور کر دیا ہے، تم غلاموں کو اور زیر دستوں کو بھی تنگ کر رہے ہو، شب و روز ایک ستم کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے، لیکن ایک دن آ جائے گا کہ جس دن ہم اجر دینے کا فیصلہ کریں گے، اور جب اجر دینے کا فیصلہ کریں گے تو یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اب جو انہوں نے یہ بات سنی تو قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا بخدا کچھ شک نہیں
کہ اللہ نے تم کو ہمارے اوپر برتری عطا فرمائی ہے اور کچھ شک نہیں کہ ہم ہی قصوروار تھے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اس کی توفیق حاصل ہو جائے کہ آدمی اعتراف کر لے کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا، اس لیے کہ اس دنیا کو اس نے درجات میں تقسیم کیا ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کو علم میں، کسی کو فضل میں، کسی کو مال میں، کسی کو دولت میں، کسی کو جمالیاتی صلاحیتوں میں اللہ نے فضیلت دی ہو۔ یہ فضیلت دنیا میں تقسیم ہے، کسی کو کسی معاملے میں، کسی کو کسی معاملے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حسد میں مبتلا ہوئے، کوئی شبہ نہیں، قصوروار ہم تھے، ہم نے آخری اقدام کر ڈالا، لیکن اب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو وہ جو اللہ اجر دیتا ہے وہ کیا، وہ بیان ہو گیا۔ وہ اجر یہ نہیں ہے کہ جنت مل گئی یوسف علیہ السلام کو، وہ اجر یہ ہے کہ جو لوگ ان کو اس مقام تک لے آئے تھے کہ گویا ان کی زندگی کے درپے ہو گئے، وہ آج سامنے کھڑے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے برتری عطا فرمانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ اللہ کا فیصلہ تھا، ہم نے اس کو اس وقت تسلیم نہیں کیا، قصوروار ہم ہی تھے۔ تو یہ بات انہوں نے مان لی۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک اعتراف یہ ہے، اور ایک ان عورتوں کا اعتراف تھا جس کے بغیر یوسف باہر نہیں آئے۔ تو یہ وہ اجر ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اس کی راہ میں تقوی اور صبر کو اپنا بدر کا بنا لیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر